حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھا اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا دی جب خون نکلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرہ عید بالکل قریب ہے اور سارے مسلمان قربانی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور بقرہ عید کے دن لاکھوں کروڑوں مسلمان اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ قربانی؟ کس لیے کی جاتی ہے یہ قربانی؟ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا، یا رسول اللہ ما ہادہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، کس لیے کی جاتی ہیں؟ تو جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانیاں آپ کے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا عمل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ مذکور ہے۔ 2 بیٹوں نے اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی ریجیکٹ ہوئی، قبول نہیں ہوئی۔ تو دوسرے بھائی نے حسد میں آ کر اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا، یہ واقعہ قرآن میں مذکور ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قربانی کا عمل ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے عمل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں قرار دے رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی قربانی کا عمل جاری رہا، اور قیامت تک قربانی کا عمل جاری رہے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز کی اور جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، تاریخ ایسی قربانی پیش کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے حضرت ابراہیم کی طرح قربانی دی، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی اس طرح کی قربانی دے سکے گا جس طرح کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے عمل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانی کا عمل آپ کے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا تھی؟ اس کو جاننے کے لیے آپ لوگ پہلے اس بات کو جان لیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کو 2 چیزیں بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اپنی جان، اس لیے ایک مقولہ مشہور ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ہر بندہ اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے۔ نمبر 2 اپنی اولاد، اولاد سے ماں باپ کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جان کے ذریعے سے لی، نمرود نے آگ بھڑکائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کی بازی لگا کر اللہ کی رضا کے لیے نمرود کی آگ میں کود پڑے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وہ کامیابی یہ تھی کہ آتش پرست اور بت پرست یہ سوچ رہے تھے کہ ابراہیم جل کر خاک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کو جنت کا ایک باغ بنا دیا آپ کے حق میں۔ آپ آگ میں رہے لیکن آپ جنت کا مزہ وہاں پر لیتے رہے۔ جان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے ذریعے سے آپ کا امتحان لیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ چھوٹے سے بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم کو حکم آتا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو فلاں جنگل میں جا کر چھوڑ کر آ جاؤ، اور وہ ایسا جنگل ہے جہاں پر نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے،
نہ کسی انسان کی آمد و رفت یعنی آنا جانا ہے، بالکل بیابان، بالکل صحرا۔ اللہ کے اس حکم کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کر جنگل میں جاتے ہیں، جو بالکل صحرا ہے، بالکل بیابان ہے، جہاں پر نہ پرندے ہیں، نہ انسان ہیں، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے۔ ایسے جنگل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پوچھتی ہیں کہ یہاں پر رہنے کا حکم کیا اللہ کا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواباً فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ اگر اس میں میرے رب کی رضا ہے تو میں بھی یہاں پر رہنے پر راضی ہوں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑا امتحان تھا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آنا، یہ بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ کے ایک حکم پر آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آنے لگے۔ واپسی کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے سے کھجور اور تھوڑا سا پانی حضرت حاجرہ کو دیا تاکہ بھوک کی حالت میں کھائے اور پیاس کی حالت میں اس کو پی سکیں۔ جب واپس لوٹ گئے ابراہیم علیہ السلام، اب اس جنگل میں صرف حضرت حاجرہ ہیں اور ان کا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کھجور ختم ہو گئے اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے تھے، ان کو پیاس لگی اور پیاس کی شدت سے وہ رونے لگے، بلبلانے لگے۔ ماں کو چھوٹے سے بچے کا بلبلانا دیکھا نہیں گیا، تو اب حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ لگا رہی ہیں، چکر لگا رہی ہیں۔ کبھی اس پہاڑ پر چڑھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے یا پھر کہیں پانی کا کوئی انتظام ہے، نہیں، نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس پہاڑ سے نیچے اتر کر بچے کے پاس آتے ہیں تو بچہ بلبلا رہا ہے۔ پھر ماں کی ممتا تڑپتی ہے، اس پہاڑ پر دوڑتی ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جن دو پہاڑوں میں پانی کو تلاش کر رہی تھیں ان کا نام صفا اور مروہ ہے، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام 7 چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سنت کو، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کی جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا۔ اس لیے حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، دوڑ لگائے۔ جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں ان کا حج اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے دوڑ لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ بہرکیف جب حضرت حاجرہ علیہ السلام 7ویں مرتبہ اپنے بچے کے پاس آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے پانی کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑ کی برکت سے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ جاری کرتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت خوش ہوتی ہیں اور اس پانی کو جمع کرنے لگتی ہیں، اور اس وقت ان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ یہ ہوتے ہیں زمزم، زمزم، اور زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا پانی، ٹھہر جا پانی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے دربار میں اتنے مقبول ہو گئے کہ اس پانی کا نام ہی زمزم پڑ گیا، اور تب سے لے کر اب تک اس پانی کا اور وہ چشمہ جاری ہے، اور مسلمان تبرک کے طور پر اس پانی کو اب تک بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جب چشمہ وہاں سے پھوٹا تو اب وہاں پر پرندے بھی آنے لگے، کیونکہ جہاں پر پانی رہتا ہے وہاں پرندے آتے ہیں۔ ان پرندوں کو دیکھ کر دور سے گزرنے والے قافلے وہاں پر آنے لگے۔ اس طرح وہ جنگل جہاں پر نہ پرندے تھے، نہ انسانوں کا کوئی عطا پتہ تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے ذریعے وہ جنگل شہر میں تبدیل ہو جاتا ہے، گاؤں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی گاؤں اور اسی شہر کا نام مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپنے سے بڑے ہو گئے اور اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان لیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ تم میرے لیے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو۔ یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عشق میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کے عشق کے ایک ذرے کو بھی کم نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کا اظہار کیا کہ بیٹے، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل تو اسماعیل تھے، وہ تو ذبیح اللہ تھے، وہ بھی خلیل اللہ کے بیٹے تھے، وہ بھی وقت کے نبی تھے۔ انہوں نے بھی بلا جھجکے اپنے ابا سے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان، پروردگار کی جانب سے آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک باپ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جنگل لے جا رہا ہے۔ فرشتے حیران ہو چکے ہوں گے، زمین کب کپا رہی ہوگی کہ اس طرح کا نظارہ اب تک نہ تو زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، کہ ایک باپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان سے زیادہ پیارے بیٹے کی قربانی دینے جا رہا ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں لے جانا تھا وہاں لے جایا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھا اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا دی۔ جب خون نکلا اور پٹی اپنے آنکھ سے نکالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بازو میں کھڑے ہیں، اور جس کو ذبح کیا گیا ہے وہ ایک دمبا ہے، وہ ایک جانور ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ آپ کا میں نے جو امتحان لیا، آپ اس امتحان میں مکمل طور پر کامیاب و کامران ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک اس واقعے کو ایک یادگار واقعہ بنایا، اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کا حکم دیا، جسے امت مسلمہ بڑے شوق و ذوق سے کرتی آ رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ کرے گی۔ اور بقرعید کے دن ایک مسلمان اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کر کے اس عقیدے کا اعلان کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم کے آگے اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی اگر قربان کرنا پڑے تو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے امت مسلمہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مسلمان بھائیوں کے درمیان ضرور شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو قربانی کس لیے کی جاتی ہے معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔